السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج اتوار کا دن ہے. صبح 7:15 بجے آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. 30 جنوری 2022. میرے ساتھ طارق چودھری صاحب موجود ہیں فرام لنڈن UK. یہ وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے جو پاکستان کے خلاف بات کرنے والے پاکستان آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں غدار لوگ جنہوں نے اس ملک کے اندر تباہی اور بربادی میں بڑا کردار ادا کیا، ان کے خلاف یہ جہاد لنڈن میں بیٹھ کر کرتے ہیں. احتجاج کرنا ہو یا کمپلینٹ دائر کرنا ہو. میں الطاف حسین کے اگینسٹ میں بھی بتاؤں گا آگے کیا ہونا ہے، لیکن الطاف حسین کے کیس میں ہم لوگوں نے بڑی یہاں لاہور ہائی کورٹ میں محنت کی. ہم یہ ریکارڈ کی چیزیں بیک گراؤنڈ پہ میں 2 آرڈر چلا رہا ہوں. پہلا آرڈر ہے 7 مئی 2015 کا. پیمرا نے سیکشن 27 کا ڈائریکٹیو ایشو کیا تھا. یہ کہ الطاف حسین یہاں آتا تھا، میڈیا چینلز پہ تقریریں کرتا تھا ریاست پاکستان کے خلاف، اور یہاں جرم کرنے کے لیے ترغیب دیتا تھا، اور آرٹیکل 19 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا. سیکشن 27 پیمرا آرڈیننس 2002 کا چل رہا ہے. پیمرا نالائق ادارہ ہے، معذرت کے ساتھ کچھ نہیں کر سکا. اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ بہت شیئر کر چکا ہوں، اور میں آج ایک لیٹسٹ میں آپ کے سامنے وہ خط لکھا ہے کمپلائنس کے حوالے سے، میں وہ بھی ذکر کروں گا. اس 7/9 کو یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس میں لارجر بینچ بن چکا تھا، فل بینچ، جناب جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس مظہر اقبال سدھو اور مس ارم سجاد گل، جج لاہور ہائی کورٹ. جب الطاف حسین کی تقریر، تشہیر، تصویر، بہت بڑا آرڈر ہے، یہ بہت بڑا آرڈر ہے، اور ان غداروں کے اگینسٹ آسمہ جہانگیر کھڑی ہو جاتی. بڑا جی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. ذرا کردار تو دیکھیں آسمہ جہانگیر کا. آپ پریشان ہو جائیں گے، میں بتاؤں گا ابھی آپ کو ساتھ. یہ آرڈر بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، اور میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں. ان ویو آف دی آرگومنٹس ایڈوانس بائی لرنڈ کاؤنسل فار دی پٹیشنر اینڈ ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن دی سبمیشن میڈ بائی دی لرنڈ ایڈیشنل اٹارنی جنرل as well as learned advocate general, we are of the considered view that there is sufficient material available on record to issue direction to Chairman Pamera to completely back out the activities of Altaf Hussain, respondent number 9, including hated speech, any news regarding his activities, as well as display of his picture on electronic media. میں ریکارڈ پہ آپ کو میں رکھ رہا ہوں. اور یہ والے آرڈر ساتھ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ چیئرمین پریس کاؤنسل آف پاکستان کو بھی بھجوایا جائے، اور یہ اس وقت بھجوایا گیا تھا. تبھی یہ ہمارے سر سے بلا اتری تھی یہ والی. اور میں اگلی تب میں بات کروں گا آسمہ جہانگیر کی. یہ ہے 26 فروری 2016 جب یہ آرڈر ہو گیا. اس آرڈر کے خلاف بڑی مرچیں لگی آسمہ جہانگیر اور خاص طور پر نواز شریف مافیا اور ان سب لوگوں کو. سامنے تو گورنمنٹ ان کی تھی نا اس وقت، لیکن بیہائنڈ دی پکچر کون کیا کر رہا تھا وہ میں بتاؤں گا آپ. اس کا پیرا 2 بیک گراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں. Today, after commencement of proceeding, Mr. Azhar Siddiq, advocate for the petition, petition number so and so, brought to the notice of court that on 20 February 2016 in a program aired at news channel at 1 p.m. Ms. Asma Jahangir, advocate for respondent number 9 and 10, has squarely criticized the order passed by the court dated 7/9/2015 ka. She used contemptuous words which do fall within the ambit of section 3 of the contempt of court ordinance 2003. The clipping of the program were also played in the courtroom. میں نے کورٹ روم میں آیا تھا، یہ مارنے کے لیے دوڑ پڑے تھے میرے اوپر MQM والے سارے کورٹ کے اندر، اور آسمہ جہانگیر کو بچانے کے لیے وہی پاکستان بار کونسل کے چند لوگ جو ہے نا ان کو بچانے کے لیے آگے تھے. when confronted the said advocate in open court admitted، یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے صدیق کے بارے میں، the content of her interview which was aired on 2016. however she extended her apology، پھر معذرت کی بات کی، اور پھر کورٹ نے کہا کنسٹرینٹ شو کرتے کہ آپ ریٹن اپالوجی داخل کریں، اور آدھے گھنٹے کے لیے کیس ایڈجرن. اور جب کورٹ کی پروسیڈنگ ایڈجرن ہوئی
وہ روسٹر پہ آ گئی کہ انہوں نے کہا جی میں ریٹرن اپالوجی نہیں فائل کروں گی، اور کہ یہ عدالت کی عزت نہیں کرتی، اور پھر دوبارہ کنٹمپٹ کمٹ کی اس نے، اور پھر میرے پہ الزام لگایا کہ she further add that the decisions are made in response to a chit being presented by the other party and she was confronted whereby she immediately changed her stance that chit was presenting the content of the program which was aired on. اور پتہ ہے میں نے کیا کہا تھا کورٹ میں نے کہا وہ الفاظ میں دہرا نہیں سکتا، یہ محترمہ ہے نا، یہ اپنے آپ کو جمہوریت کی چیمپئن بتاتے ہیں، ان کی زبان میں وہ لفظ دیکھیں، وہ کورٹ کے اندر میں نے لفظ بولے تھے، میں کہ میں لفظ دہرا نہیں سکتا، میں نے وہ چٹ دی تھی کورٹ کو، تو میری ضرورت نہیں ہوتی ہے میں بات کر سکوں. اور یہاں پر پھر توہین عدالت کے حوالے سے کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہوئی، اور لفظ شیم کے لفظ کچھ اس طرح کے بات دہرانے کی کیے، فائل علیحدہ بنا دی، اور پروگرام جو ہے نا وہ چلانا تھا. پھر یہ معافی میں نے ترلا معافی پہ آ گئی، پاکستان بار کونسل کے ممبرز آ گئے، نام نہیں لینا چاہتا اس وقت، ایک ہمارے دوست وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں، باقی ممبر بھی آ گئے. میں ریکارڈز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں بار بار کہتا ہوں عثمان جہانگیر کے حوالے سے خدا را بتائیں تو صحیح پبلک انٹرسٹ کیا کیا ہے. وہ ٹھیک ہے کوئی NGO بنائی ہوئی تھی، لیکن یہ کردار آپ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تاریخ کے حصے. اب میں لے کے چلتا ہوں آپ کو طارق چوہدری صاحب کی طرف. طارق چوہدری صاحب 17 ستمبر 2010 میں ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ہوا تھا، 2 دن کے بعد الطاف حسین کی، اور اس وقت بھی آپ بڑھ چڑھ کر بہت آگے تھے. لیکن میں آپ کو لے کے جاؤں گا 22 اگست 2016 میں. یہاں ہم نے تقریر اور تشہیر پہ پابندی لگوائی. میں نے تاریخ اس لیے بتائی ہے، آپ نے ایک شکایت درج کروائی. بالکل جی، انگلینڈ. جی وہ شکایت کیا تھی پہلا مختصر سا وہ بتائیے گا مجھے. دیکھیے 22 اگست کو الطاف حسین نے جو لندن سے بیٹھ کر جو ہیٹ سپیچ کی تھی پاکستان میں، اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ جا کے ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کر دیں، اور جہاں ایک شخص شہید بھی ہو گیا تھا. اور ہم یہ ساری ان کی ریگولیرٹیز کو بہت دیر سے آبزرو کر رہے تھے. جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر میں سمجھ گیا تھا کہ انہوں نے برطانیہ کے قانون کے مطابق انہوں نے جرم کیا ہے، اور میں نے نوٹنگ ہل پولیس اسٹیشن جا کر ان کے خلاف انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کا پرچہ کٹوایا تھا. اچھا لیکن یہ کیا نظام ہے برطانیہ کا؟ یہ آپ 2016 کی بات کر رہے ہیں، اور اس پہ ٹرائل اب شروع ہونے جا رہا ہے. وہ میرے پاس آپ نے وہ کراؤن کورٹ کی مجھے لسٹ بھجوائی ہے آپ نے، اور باقاعدہ بینچ کا بھی ذکر کیا ہے. غالباً مسز جسٹس میں ان کے پاس یہ کیس لگا ہے. جی ایم آئی رائٹ؟ بالکل، جولیٹ میں، جسٹس جولیٹ میں، عدالت کمرہ نمبر 2. ہاں بالکل ایسا ہی. آپ نے تصویر بھی بھجوائی ہے، بیک گراؤنڈ پہ ان جج صاحبہ کی تصویر بھی اور ان کا نام بھی چل رہا ہے، اور عدالت کا کمرہ نمبر 2 بھی چل رہا ہے. 2 کمرہ نمبر ہے نا جیسے آپ نے بتایا. بالکل نمبر 2. جی یہ بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ وہ چیزیں چل رہی ہیں. پھر یہی نہیں ہے. اچھا آپ کے اس وقت کے کچھ پروٹیسٹ ہیں، آپ وہاں درخواستیں لے کر گئے ہیں، میں بیک گراؤنڈ پہ وہ ساری چیزیں بھی میں چلا رہا ہوں. جی اب یہ 31 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، اب الطاف حسین کو اوبیسلی انہوں نے 2 سال پہلے جو ہے چارج کر لیا تھا انکریجمنٹ آف ٹیررزم کے اوپر، کیونکہ کووڈ-19 آ گیا تھا. اس کی وجہ سے کافی ساری عدالتیں بند ہو گئیں، اس کا نظام بند ہو گیا اور کافی بیک لاگ ہو گیا تھا. اس لیے جو ہے نا ان کا ٹرائل تھوڑا ڈیلے ہو گیا. اب 31 جنوری کو الطاف حسین جو ہے منڈے کو انشاءاللہ عدالت میں آئیں گے، وہاں جیوری سون ان ہوگی، پھر اس کے بعد ان کا مقدمہ چلے گا. پھر ان کے پاس آپشن ہوگا، اگر وہ پلیڈ گلٹی کر لیتے ہیں تو ان کو سزا کم ہوگی، اگر وہ ناٹ گلٹی جائیں گے تو پھر ان کا پورا ٹرائل چلے گا جو تقریباً 3 ویک تک لاسٹ کرے گا، اور اس کے بعد جوری ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہوں نے جرم کیا یا نہیں کیا ہے. اوبیسلی یہاں پر جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے وہ کبھی بھی ایسا کیس نہیں لیتی جو بہت ویک ہو، اور الطاف حسین کے خلاف ان کے پاس اتنا ایویڈنس اکٹھا ہو چکا ہے that they will easily secure conviction. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس دفعہ بہت کراؤن پروسیکیوشن سروس کی مدد کی ہے اور بہت سا ایویڈنس پرووائڈ کیا ہے انہیں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہم الطاف حسین جیسے لوگوں کا مستقبل تابناک دیکھ رہے ہیں. اچھا اس میں سزا کتنی ہو سکتی؟
देखिए मैक्सिमम 15 इयर्स है, मगर अच्छा, अल्ताफ ओके। ये 15 इयर्स मैक्सिमम सेंटेंस है, मगर क्योंकि अल्ताफ हुसैन बहुत बीमार हैं, अगर इनको 5 साल भी होती है तो ये यहाँ जेल में हॉस्पिटल विंग होता है, तो वहाँ ये रहेंगे। मगर इनको सज़ा जो है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, थोड़ी बहुत कानून की नॉलेज रखता हूँ, इनको 5 से 7 साल सज़ा होगी और इंशाल्लाह इनकी कन्विक्शन ज़रूर होगी, क्योंकि इनफ एविडेंस इनके पास आ चुका है। और ऑब्वियसली जो ज्यूरी बैठेगी वो भी अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च करती है, हालांकि उनको करना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए पुलिस भी बहुत रिलक्टेंट थी। जब मैंने शुरू में इन पर पर्चा कटवाया तो फिर मैंने देखा कि पुलिस बिल्कुल हरकत में नहीं आ रही, फिर मैंने पुलिस की कंप्लेंट की बाकायदा। अब मैं आपको तारीखी तौर पर बताता हूँ तारिक चौधरी साहब, यहाँ हम कोर्ट में ये हियरिंग होती रही है ना, यहाँ गवर्नमेंट पाकिस्तान के पीछे हम पड़े रहे हैं। अल्ताफ ये नवाज शरीफ वगैरह तो कुछ करना नहीं चाहते थे, तो डॉसियर बनाकर उस वक्त के वजीर इनके जो खारजा थे, बाकायदा उन सबको और सारे एक को बैठ के ये मटेरियल सारा, यानी इवन जो है ना, अटॉर्नी जनरल दफ्तर कोऑपरेट नहीं करता था उन वक्त। मुझे तो अच्छी तरह याद है, हम कोर्ट के में एक चीज लेके जाते थे, डॉसियर आते थे, और वो मटेरियल पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है ना, वफाकी हुकूमत उस वक्त ये नवाज शरीफ की मजबूर थी, वरना नवाज शरीफ तो चाहते थे ऐसे लोगों को अपना साथी बनाकर फायदा देने के लिए। जी, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मुझे याद आ गया कि इसमें तो उस वक्त जुल्फकार मिर्जा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, लेकिन उन्होंने बड़ा इसमें काम किया, इस तरह लॉर्ड नजीर ने भी किया। मुख्तसरन बताइएगा दोनों का किरदार क्या रहा इसमें। मैं समझता हूँ कि हमें इस लाइन पर डालने वाले लॉर्ड नज़ीर और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लॉर्ड नज़ीर और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने बहुत हमारी मदद की है, और हमें स्पेशली मैं सारा जो कहूँगा वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो है ना, वो मेन प्लेयर थे, और उन्हीं की दी हुई गाइडलाइन पर हम लोग चले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सक्सेस नसीब हुई है। तो मैं इस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को ज़रूर कंट्रीब्यूशन दूंगा कि सब उनकी जदोजहद का नतीजा है। तो मैं देखिए, मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपका शुक्रगुजार तारिक चौधरी साहब इस हवाले से हूँ। मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले सिर्फ एक बात बताऊं, यहाँ एक और भी क्रिमिनल खानदान बैठा हुआ है जो क्रिमिनलिटी के हवाले से जो 2 दफा सजा हो चुकी है, एब्सकॉन्डर यहाँ बैठे हैं। अब के हालात में अब क्या फर्क महसूस कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ, क्यों यहाँ पर काम नहीं हो रहा? या वैसे तो नेशनल क्राइम एजेंसी इनके खिलाफ बहुत से केसेस लेकर चल रही है, लेकिन ये तो बड़े सुकून से बैठे हुए हैं ये लोग। मैं बात कर रहा हूँ नवाज शरीफ खानदान की। मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन में 8 से 10 एहतजाज किए मैंने खुद, और इन्होंने पिछली दफा मेरे ऊपर पर्चा भी कटवा दिया था कि जी मैंने गेट तोड़ने की कोशिश की और उन लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की है, और मैंने धमकी लगाई है कि हम एवनफील्ड हाउस को टेक ओवर कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। बाकायदा मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद मुझे चेरिंग क्रॉस पुलिस स्टेशन में ले गए, वहां जाकर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और जब मैंने उनको सारा प्रोसीजर बताया कि ये जितना भी इनका पैसा है सारा प्रोसीड ऑफ क्राइम का है, और ये बरतानिया का कानून भी जो 2002 कहता है कि कोई भी दौलत जो नाजायज तरीके से कमाई गई हो वो कॉन्फिस्केशन ऑर्डर उस पर इशू हो सकता है। और मेरा ये मकसद था कि जब इन पर ऑर्डर इशू हो जाएगा देन वी विल मूव इन। मैंने बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, मगर इन लोगों ने मेरे खिलाफ पर्चा कटवाया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने मुझे एग्जोनरेट कर दिया था। अच्छा, इस पे हमने गुफ्तगू फिर करनी है, इस पे हम दोबारा एक प्रोग्राम होल्ड करेंगे, जो प्रोग्राम का मेरा वक्त ज्यादा हो गया है। इतवार वाले दिन में ना हम यहाँ पर ड्रग्स पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से फैल रही हैं, और मैं एक स्पेशल प्रोग्राम करता होता हूँ सैयद जुल्फकार शाह साहब के साथ। प्रोग्राम ये भी लंबा हो गया है, आपसे हम इजाजत चाहेंगे, और हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जाएंगे जुल्फकार शाह साहब के साथ, जिसमें हम ड्रग्स से रिलेटेड बात करेंगे। चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आपको पता है संडे इतवार वाले दिन सुबह के प्रोग्राम में हम मनशियात से रिलेटेड मसाइल पे और क्या डेवलपमेंट हो रही है उस पे गुफ्तगू करते हैं। अभी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं वो नोटिफिकेशन बाकायदा चलाऊँगा, और महकमे अभी भी सो रहे हैं, उस पर बाद में बात करते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फकार शाह साहब। जुल्फकार शाह साहब, लोगों की तरफ से बहुत इनपुट आई है, हमने कोशिश की, हमने
کٹ بھی دکھائی کہ جس میں آپ سارا ٹیسٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس بھی ہم کریٹ کر رہے ہیں. لیکن میں رات بھی سڑکوں پہ نکلا, یعنی چلے پہلے تو یہ لکشمی کے ساتھ تھا, گنگا رام کے ساتھ تھا, میں جوہر ٹاؤن بھی نکلا, میں گلبرگ بھی نکلا. یار میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ سڑکوں پہ تو یہ تعداد کو بڑھ رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آج پھر ہم دوبارہ اس موضوع پہ ہم گفتگو کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. سر اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لیٹسٹ سچویشن ہے, لیٹسٹ پوزیشن ہے, وہ بڑی ہی آہستہ آہستہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. پھر بھی سردیوں کا موسم ہے, آپ دیکھیں سڑکوں باغوں پارکوں میں لوگوں کی تعداد موجود ہے اور سامنے نظر آ رہی ہے, کوئی ڈکی چھپی بات ہے. سڑک کے اوپر اور پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی 2-3 وائرل ہوئی کہ جس میں خواتین جو گھروں سے بھاگی ہوئی ینگ بچیاں سڑکوں پہ بیٹھ کے نشہ کر رہی ہیں, گھر والوں نے بھی نکال دیا اور وہ خود بھی بیٹھی ایک لکشمی چوک میں, لکشمی چوک کے بعد پھر یہ دھرمپورہ والی سائڈ پہ. تو اس کے لیے ہمیں کوئی مربوط اور جامع حکمت عملی جو ہم بار بار کہتے ہیں ضرورت ہے, لیکن ابھی تک وہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تک یہ شاید چیز ہماری پہنچ نہیں پا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. معذرت کے ساتھ عثمان بزدار, یار خدا رہا یار تھوڑا سا گھر سے باہر نکلو. تمہیں وہاں سے یہاں اگر عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں, عزت دی ہے, تمہارے یعنی لاہور کے شہر میں لاہور کے وزیر یعنی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو, لیکن اس نے بھی کوئی نہیں. اظہر صاحب میں کئی بار کہہ چکا ہوں, اب بھی کہتا ہوں یار میری میری آواز تھوڑی سی نا بیٹھی ہوئی ہے, ورنہ کو میں گرج کے بول. مجھے پتہ ہے, لیکن یہ بڑا پریشان یہ ایسی سٹوری ہے جس میں ویسے ہی انسان کا دل جو نا وہ کیا کہتے ہیں بھیگ جاتا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب سے میں کئی بار ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ جناب جو پروفیشنل لوگ ہیں کم از کم ان کو تو بلا لیں, ان سے پوچھ لیں کہ یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے. اگر تو آپ ان لوگوں کے سے اٹیچمنٹ آپ کی رہے گی جو ٹھیک ہے بیوروکریسی میں افسران ہیں, لیکن اگر میں یوں کہوں مجھے لگ رہا ہے کہ جو ڈرگ ڈیلر ہیں یا کوئی یہ ڈرگ پھیلانے میں وہ جو مافیا ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر میں ایکسیس ہے ان کا. یہی وجہ ہے کہ سسٹم یہ ٹھیک نہیں چل پا رہا. میرا خیال ہے, میں اس بات کو سیکنڈ نہیں کرتا, اس لیے میں اس کی نیگیٹو ہوں, اس لیے کہ اونرشپ کا جو لفظ ہم نے استعمال کیا نا کئی بار, اونرشپ کوئی لینے کے لیے تیار, یا تو ڈر ہے یا خوف ہے یا وہ ایسی چیز ہے. دیکھیں نا وزیر اعلیٰ پنجاب آگے بڑھے نا, ڈرتا کیوں ہیں؟ سر میں تو خود کہتا ہوں کہ آگے بڑھیں جناب. مجھے ایک اور جو گفت ہوئی, جو دقت ہوئی, جو ہوا, جو ہمارے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ہیڈ جناب ارشد بھاگڑی صاحب جو ہیں, بہت شریف بڑے نفیس آدمی ہیں اور اچھی آدمی ہیں, اور کس تاریخ کو میٹنگ ہوئی تھی؟ یہ تقریباً ہماری دو ہفتے پہلے کی بات ہے, 9 جنوری کی بات ہے. 9 جنوری جی. اور میں ابھی آپ نے تو نہیں بتایا, لیٹر میرے ہاتھ, کسی ہاتھ سے لیٹر آ گیا میرے ہاتھ, میں نے کسی کو کہا تو انہوں نے مجھے وہ لیٹر بھیج دیا. یہ 26 جنوری 2022, 9 جنوری جو ابھی لیٹر ایشو ہے میٹنگ کے لیے, جس کا وزٹ میں نے کرنا تھا. میں وہ بیک گراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں کہ جس کا وزٹ میں نے کرنا. پلیز فائنڈ انکلوز ہیئر ود ای میل ڈیٹڈ 20 جنوری along with an enclosure received from Saeed Zulfikar Hussain consultant anti drug on the above subject for further necessary action. اچھا کچھ نہیں لکھے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری کوآرڈینیشن ہے, کون سے فردر نیسیسری ایکشن ہے, وہ میرا جو میری ریکویسٹ ہوگی اس کو اٹیچ کر دیا ہوگا انہوں نے. حالانکہ میٹنگ میں تو موجود تھے, سب پتہ ہے. اور مجھے جو یاد پڑتا ہے نہیں, ویسے یہ ہیلتھ پروفائل سے ریلیٹڈ ہے نا, یہ دونوں ہیلتھ پروفائل سے بھی جو تجربوں میں جا کے وہ ہمارا ایک ان شیڈول جو چھاپا مار پروگرام تھا, اور دوسرا جیلوں کے اندر میری بلکہ وہ ہمارے ان کو خود نہیں آپ نے ای میل, آپ کے ای میل کا انتظار کرنا چاہیے تھا. سر وہاں کہہ دیا گیا تھا, لیکن پھر بھی ایک آپ نے تو انہیں جگایا نا سوئے ہوئے کو, کیوں نہیں کہتے یار میری بات سنیں. ذوالفقار صاحب ہے, میں آپ کو بتا دوں, یہ میرا جو پلیٹ فارم ہے نا یہ سچ بولنے کے لیے ہے, کوئی لحاظ نہیں رکھنا. نہیں, میں بڑے ادب سے عرض کروں آپ کو, بالکل ٹھیک ہے, یعنی میں جو سمجھ پایا ہوں کہ یہ نالائکی ہے ان ڈپارٹمنٹس کی. سر سب کی ہے, ابھی بھی ہے. لیکن میں وزیر اعلیٰ کو کیوں الرج کر رہا ہوں کہ آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں, میں بڑے ٹھنڈے دھیمے مزاج میں بات کر رہا تھا, مجھے غصہ دلائی دیا نا آپ نے. دیکھیں مجھے یہ بتائیں, یہ تو اتنی ایمرجنسی والا حالات ہے کہ یہ تو فوراً کام ہونا چاہیے تھا. اور
26 जनवरी 2022. चले ये ईमेल तो चली गई है उनको, चले लेटर भी चला गया. तो मैं अभी आज हम 30 जनवरी में बैठे और मुझे शायद उम्मीद है कि अगले हफ्ते कोई ना कोई 30 जनवरी में उम्मीद है, व्यवस्था रहा, उम्मीद शजर से उम्मीद है बाहर रख, वो भी मैं फ़ोन करूंगा कि सर वो क्या बना है, फिर वो जवाब आएगा. अच्छा, नाजरीन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं इस बात को सामने रखते हुए, हमने 2 टास्क तो रखे हैं और एक हम बार बार कह रहे हैं कि बड़े बड़े फार्म हाउस लेके रिहेबिलिटेशन के हवाले से कुछ करें. वज़ीर इमरान खान ने भी सेंसिटाइज हुआ इशू और उन्होंने कहा, लेकिन अभी ग्राउंड पर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा. ये हेल्थ प्रोफाइल क्यों नहीं बनाना चाहते, ज़रा सच बताना आप. सर मैं हेल्थ प्रोफाइल इसलिए नहीं बनाना चाहते, सवाल सिर्फ ये है, आपने भी कई मीटिंग में मेरी गुफ्तगू को सुना होगा, ये डाटा देते हैं, कहते हैं जी 90 लाख 1 करोड़ स्टूडेंट का ये डाटा आ गया, नंबर दे दिए. मैं शुरू से कह रहा हूँ जिसकी वजह से डिले हो रहा है वो ये है कि हमें डाटा नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल वो मेंटल एटीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट चाहिए. कौन सा इसमें कोई सॉफ्टवेयर ही बन रहा था, सॉफ्टवेयर कैसा? सॉफ्टवेयर पे अभी तक वो ये कहा गया था पिछली मीटिंग में कि जी MOU साइन होना है, लेकिन सॉफ्टवेयर का फायदा तो देखे तब होगा हमें जब बैक एंड पे होगा. सर हमें वो ओरिजिनल चीज मिलेगी, वही कह रहा बैक एंड पे चीजें होंगी, वो हमें तो कुछ भी नहीं मिला ना. देखे आप एक मोहम्मद शुएब का एंटर करते हैं, उसका नाम मोहम्मद शुएब फलां इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, तो है ही कुछ नहीं सर. उसमें क्या है, मोहम्मद शुएब बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उसके बाद किसी और बे का C का D का कर ले. सर जब आप चीज़ों को अच्छे, यही तो मेरी जो नाराज़गी रहती है, हर एक के साथ जंग रहती है, और मुझे यही बात लोग जो अफसरान है मुख्तलिफ महकमों के वो कहते हैं, जुल्फ़िकार शाह साहब हाथ थोड़ा रखा करो, हाथ तुसी गर्म कर दो. नहीं सर मैं कहता हूँ इसमें, मैं इसलिए तो देखे आप जैसे लोग जो सपोर्ट. अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको, ये लेटर आ गया मेरे पास, अब मैं इसमें बड़ा सख्त एक्शन लेने लगा. आपको पहले बता दूँ, मैं अब गवर्नर को, वज़ीर आला पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी को और जनाब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मैं लिखने लगा हूँ कि ये डायरेक्शंस थी, आपने अभी तक अमल नहीं किया, और हेल्थ प्रोफाइल और ये जेल के कॉन्टेक्स्ट में आपने मुझे वो ईमेल फॉरवर्ड कर दीजिएगा. मैं कर दूंगा. मैं आपसे अभी आपको कहता हूं, मुझे आपने वो फॉरवर्ड कर देनी है, मैं ताकि सारे मामले को आगे लेके चलूँ और इसको फाइनलिटी की तरफ लेके जाऊँ. मीटिंग में जब डिसाइड हो गया कि जी आप जाएंगे करेंगे, और जो पहले थे वो देखे, जब मीटिंग में डिसाइड होता है अगले दिन ही कॉल आ जाती है, जुल्फ़िकार साहब आप आए. अब जब डिसाइड हो गया मैं इंतज़ार में हूँ. मैं वो खत इसलिए लिखना है, ये मैं उनको बताने के लिए भी कह रहा हूँ, वरना अदरवाइज मैं कोर्ट में जाऊँगा, जो कि कोर्ट ने कहा था अगर ये काम नहीं करेंगे ना तो मैं मौका देना चाहता हूँ इनको, और मैं उसकी कापी यकीनन जो है ना हमारे जो हेड है ना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मुंह तक भी भिजवाऊँगा कि ये काम नहीं करे, ताकि सेंसिटाइज हो सके चीज़ें अपनी जगह. हमने किसी को सज़ा नहीं देनी, लेकिन हम चाहते हैं ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो और उसमें हम सख्ती से निपटेंगे. और दूसरा एक और मैं बात ना भूल जाऊँ, जिस तरह आप अभी ट्रीटमेंट की भी बात कर रहे थे, तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं, हमने पिछले प्रोग्राम में भी लोगों से कहा था कि भाई ऐसे मुखय्यरत है, ऐसे लोग जिनके पास अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया है, हम हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, आप हमें कुछ ना कुछ कोई ऐसी अलॉटमेंट करवा दें, कोई जगह किसी के पास है कोई, हम आपको ये गारंटी देते हैं. आपने कहा था कि मुझे जगह दे, मैं साल में मैं 400 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार. चले हम चूँकि प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो जाना है, ख़त्म करते हैं सारे इशू को. गुजारिश ये है, ट्रीटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में फार्म हाउस टाइप जगह चाहिए, वहाँ 400 के करीब कह दिया, अभी तो 100 के करीब फैसिलिटी है. पता नहीं क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही, क्यों हमें समझ नहीं आ रहा. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना नहीं चाहते, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हमें, इसको ओन करना पड़ेगा. आपको इजाज़त चाहता हूँ, अगली दफ़ा ज़रा लेटर शेटर लिखे होंगे, मज़ीद सख्त बातें होंगी. इजाज़त दीजिएगा मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ को. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.